کرام، حمد و صلات کے بعد گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، آپ کی خلق عظیم کا تذکرہ شروع کیا تھا اور عرض کی تھی کہ حضور کے اخلاق آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ آپ کی بعثت، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ آپ کے رسول اللہ ہونے کا شاہد صادق اور سچا گواہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اعلان نبوت کے موقع پر اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر اپنے اخلاق اور کردار ہی کو اہل مکہ کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، اس کا ایک اختصاص، ایک امتیاز اور ایک نمایاں شان یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، زرتشتزم یا دیگر، وہ سب کے سب ہی بنیادی اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ سچ کو ہر دین میں ہی اچھا گردانا گیا ہے، جھوٹ کو ہر دین نے ہی برا سمجھا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا اصل حسن یہ ہے کہ اسلام صرف ایک نظریہ، صرف ایک آئیڈیالوجی، صرف اور صرف ایک فکری چیز لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ اس نظریے کا جو عملی اظہار ہے وہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں کائنات کے سامنے رکھتا ہے۔ دراصل اسلام کا امتیاز وہ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ دیگر ادیان کے پاس اپنے نظریے کی صداقت کا وہ عملی اظہار نہیں ہے جو اللہ نے دین اسلام کو عطا فرمایا، اور وہ عملی اظہار وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا خلق عظیم ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے اخلاق عالیہ اور آپ کا روشن منور و تابع کردار ہے کہ جس اسوہ حسنہ کی وجہ سے اسلام کی صداقتوں کو اعتماد نصیب ہوا۔ حضور کے اخلاق کے بہت سارے پہلو ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ پہلو جن پہ عموماً گفتگو نہیں ہوتی اور ہماری محافل میں یا پروگرامز میں عموماً جن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی اور وہ بڑے اہم ہیں، وہ بڑے ضروری ہیں، اور خاص طور پر اس وقت وہ ہمارے معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوشش کریں گے کہ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور رسول اللہ کی سیرت عالیہ کی روشنی میں آپ کے اخلاق عظیمہ کے ان پہلوؤں کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک پہلو جو آج کی اس نشست میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک تھا۔ جو غیر مسلم تھے، جن میں مشرکین عرب بھی تھے، جن میں عرب کے عیسائی بھی تھے، جن میں عرب میں بسنے والے یہودی بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ روا رکھنا چاہیے؟ وہ آفاقیت، وہ گہرائی اور وہ وسعت جو اللہ نے اس دین کو عطا فرمائی اور جسے رسول اللہ نے اپنی سیرت عالیہ کے ذریعے روشن کر کے دکھایا، آخر وہ آفاقیت ہے کیا؟ آج ہم اس حوالے سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ ممتحنہ کی جو آیہ نمبر 8 ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ
حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو کافر تمہارے ساتھ دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے، جن سے تمہاری دین کی وجہ سے جنگ کی کیفیت نہیں ہے، ان تبروہم، یا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جیسے مشرکین مکہ نے صحابہ کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دی۔ فرمایا جو غیر مسلم ہیں لیکن نہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، نہ تمہیں مکہ سے نکلنے پہ انہوں نے مجبور کیا ہے، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ ان تبروہم، تم بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ تم انصاف والا برتاؤ کرو، عمدہ رویہ روا رکھو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے شان نزول اور خصوصاً جو گزشتہ آیات ہیں اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو تب اس آیت کی معنویت واضح ہوتی۔ سورہ ممتحنہ کا جو شان نزول خصوصاً پہلی جو آیہ مبارکہ کا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں تفصیلاً ذکر کیا ہے، طویل حدیث ذکر فرمائی، ہم اختصار کے ساتھ صرف اس کی طرف اشارہ کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کفار کی عہد شکنی کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کو توڑنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کا ارادہ فرمایا، صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، ساتھ ہی حکم فرمایا کہ اس بات کی خبر کسی بھی صورت اہل مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ مکمل رازداری کا آپ نے حکم دیا۔ ایک دن صحیح بخاری کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت زبیر اور دیگر چند صحابہ کے نام ذکر کیے گئے، حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ اور روضۃ خاخ، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، فرمایا فوراً وہاں پہنچو، وہاں تمہیں ایک تنہا عورت جاتی ہوئی ملے گی، فرمایا اسے روکو اور روک کر اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے برآمد کروا کے لے کے آؤ، اگر وہ خط دے دے تو خط لینے کے بعد اسے چھوڑ دینا، اور اگر وہ انکار کرے تو فرمایا اسے قتل کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روضۃ خاخ اس مقام پہ پہنچے، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا تھا اسی طرح ایک تنہا عورت جاتی ہوئی نظر آئی۔ شارحین حدیث اور کتب سیرت نے لکھا ہے کہ وہ سارا نام کی ایک باندی تھی جو مکہ کے مشرکین کی ملکیت تھی، اور وہ اہل مدینہ میں جو بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قریش کے دیگر لوگ آ گئے تھے، وہ ان سے امداد لینے کے لیے آئی تھی۔ اسی امداد کے بعد وہ واپس جا رہی تھی کہ حضور نے حضرت علی کو بھیج کر اس سے خط برآمد کرانے کا کہا۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے، عورت ملی، آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، جو تمہارے پاس اہل مکہ کے لیے خط ہے وہ ہمیں دے دو۔ حدیث بخاری میں ہے وہ عورت کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ جب اس نے انکار کیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، زمین و آسمان اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، فرمان رسالت میں آپ غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، اگر تم خط نہیں دو گی تو پھر تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ پھر ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گے، ہم جب تک اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہم واپس نہیں جائیں۔ جب وہ مجبور ہو گئی، دیکھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے اپنی گندھے ہوئے بالوں میں سے، اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکالا اور نکال کر حضرت علی کے حوالے کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ خط لے کر حضور کی بارگاہ میں واپس پہنچے۔ آپ نے پڑھا، اس خط میں لکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لشکر لے کر مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور نیچے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور نے اس صحابی کو، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا، خط دکھایا اور پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ مکمل رازداری ہوگی، کسی طرح یہ خبر لیک نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہنچنی نہیں چاہیے، اور آپ خط لکھ کے بتا رہے ہیں۔
حضرت حاتب نے عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اپنے دین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اے اللہ کے حبیب آپ کی محبت بھی میرے دل میں جب سے داخل ہوئی ہے پھر کبھی اس میں کمی نہیں آئی ہے، اور مجھے اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر بھی یقین ہے، لیکن اے اللہ کے محبوب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے صحابہ ہیں ان کے قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، میں باہر سے آ کے مکہ میں رہتا رہا ہوں، میرے اہل و عیال ابھی مکہ میں ہیں، میری اہل مکہ کے ساتھ کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے، مجھے ڈر یہ تھا کہ جب ہم وہاں حملہ کریں گے تو باقی لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کی وجہ سے اہل مکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، میری چونکہ رشتہ داری کوئی نہیں تھی، میں نے یہ اطلاع دے کر، اور مجھے یقین ہے کہ جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اہل مکہ جان بھی جائیں، انہیں پتہ چل بھی جائے اگر آپ کے رب نے مکہ فتح کرنا ہے اور آپ کو یہ فتح عطا فرمانی ہے تو میرے اطلاع دینے کے باوجود اللہ یہ کام ضرور پورا فرما کے رہے گا۔ حضرت حاتب نے جب یہ توجیہ پیش کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عرض کرنے لگے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اتار دوں۔ آپ رازداری کا کہہ رہے ہیں اور یہ راز مشرکوں کو اور اہل مکہ کو باقاعدہ خط کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پتہ ہے کہ حاتب اہل بدر میں سے ہیں، یہ شرکائے بدر میں سے ہیں، اور اہل بدر کو اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ تم جو کرو گے میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا عمر حاتب سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے دین سے دشمنی کی وجہ سے، اسلام سے بیزاری کی وجہ سے یہ خبر وہاں نہیں بھجوائی، بلکہ یہ صرف و صرف جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے یہ خبر پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا، لیکن اللہ پاک نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت نازل فرما دی کہ ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اہل مکہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن ہیں، تم انہیں اندر کی راز کی خبریں پہنچاتے ہو، وہ ہرگز تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ مشرکین اور کفار کے ساتھ محبت کا تعلق، پیار کا تعلق، ایسا تعلق جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہ جب حکم نازل ہوا پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اسی پس منظر میں، اور فرمایا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے مسلمانوں اور میرے محبوب کے صحابہ، جیسے تمہاری مشرکین اور کفار سے رشتہ داریاں ہیں، قرابتیں ہیں، تعلقات ہیں، میرے ابراہیم کے بھی تعلقات تھے، ان کا چچا بھی مشرک تھا، اہل خاندان میں بھی مشرک و کفار تھے، تمہارے لیے میرے ابراہیم کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے، جیسے میرے خلیل نے مشرکین و کفار سے قطع تعلقی کر لی تھی، تم بھی ان سے لا تعلقی کا اعلان کرو۔ جب یہ احکام نازل ہوئے تو صحابہ کرام سمجھے کہ اب جو مشرک اور کافر رشتہ دار ہیں ان سے کسی بھی طرح کا لین دین، کسی بھی طرح کا تعلق وہ کسی صورت جائز ہی نہیں۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ ممتحنہ کی آیہ نمبر 8 فرماتے ہیں یہ میری والدہ حضرت اسماء جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، باپ کی طرف سے سگی تھیں، والدہ کی طرف سے سوتیلی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک زوجہ کا نام عقیلہ تھا، آپ نے انہیں طلاق دے دی تھی اور وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسماء کی وہ والدہ تھی۔ انہی ایام میں جب یہ صورتحال چل رہی تھی، سورہ ممتحنہ کی آیات نازل ہوئیں، تو وہ والدہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کو ملنے کے لیے آئیں اور انہیں کچھ تحفے تحائف بھی ان کے لیے لے کر آئیں، جیسے مائیں بیٹیوں کے پاس جایا کرتی۔ حضرت اسماء نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور ان کے تحائف قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ ایک مسلمان خاتون ہے، ماں ملنے کے لیے آ رہی ہے اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مشرکین و کفار سے تعلق نہیں رکھنا، لہٰذا اب ماں میرا اور تیرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایمان اس چیز کا نام ہے، ایمان اس کیفیت کا نام ہے کہ جب حکم الہی سامنے آ جائے، جب اللہ کا حکم پڑھ کر بتا دیا جائے، پھر چون و چرا کرنا،
پھر تعویلیں کرنا، پھر جسٹیفیکیشنز ڈھونڈنا، اور پھر اس کو الٹے سیدھے گھما پھرا کے اس سے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے صحابہ اور صحابیات کے ایمان کو معیار اور سٹینڈرڈ اسی لیے قرار دیا ہے کہ ان کے سامنے جب حکم الہی آتا تھا وہ چونو چراں کیوں اور کیسے میں نہیں الجھتے تھے، وہ سر جھکا کے عمل کر گزرتے۔ ماں آئی ہے ملنے کے لیے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آئی تھی۔ حضرت اسماء ملنے سے بھی انکاری ہیں، تحائف بھی قبول نہیں کر رہی۔ اپنی ہمشیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کر کے بتائیے کہ میری والدہ ہیں، مشرکہ ہے، کافرہ ہیں، ملنے آئی ہیں، تحائف بھی لائی ہیں، میں کیا کروں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات عرض کی گئی، حضور نے فرمایا انہیں کہو والدہ کو گھر آنے دے، ان کے تحائف قبول کرے اور بدلے میں انہیں تحفہ بھی دے۔ ان کی والدہ نے اسلام کے خلاف جنگ نہیں کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا نہیں ہے، ان کا مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کا مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ جو ایسے غیر مسلم ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ نہیں روکتا کہ ایسے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان سے عمدہ برتاؤ کیا جائے، ان سے اچھے رویے سے پیش آیا جائے، ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا سیاق و سباق تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اسی اصول کی تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں مشرکین و کفار اور غیر مسلم ان کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جنہیں اسلام کی حقانیت کا پتہ ہے، اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے سچ ہونے، حق ہونے اور صحیح ہونے کا انہیں بھرپور علم ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو میرے محمد کو یوں پہچانتے ہیں جیسے سگی اولاد کو پہچان۔ اپنی ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے خود اسلام قبول بھی نہیں کرتے اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں، ہمیشہ ہتھیار اٹھا کے جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایسے جو مشرک و کافر ہیں ان کا علاج جہاد ہے، ان کے خلاف برسر پیکار ہوا جائے گا۔ انہی کے بارے میں فرمائے گا جاہد الکفار والمنافقین، کہ جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، اسلام کے خلاف ہتھیار لے کر نکلیں گے، پھر ان کا مقابلہ ہتھیاروں سے کیا جائے۔ لیکن ان کے بارے میں بھی فرمایا ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر وہ ہتھیار بدست، اگر وہ حملہ کرنے والے مشرک و کفار وہ بھی صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ صلح ان سے بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنا وتیرہ بدلنے پہ آمادہ ہوں، اگر وہ اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ ہوں، تو صلح کا جو دروازہ ہے وہ ان کے لیے بھی کھلا ہے۔ اور دوسری قسم مشرکین و کفار کی وہ ہے جن کا ذکر سورہ ممتحنہ کی آیہ نمبر 8 میں کیا گیا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی، انہیں اپنے گھروں سے نکالنے میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا، اسلام کے خلاف وہ کسی قسم کی جو ہے وہ ہتھیار یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی اور کسی بھی قسم کے جرم میں ملوث نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں جو اختیار اور رویہ ہے وہ بتا دیا گیا کہ حسن سلوک بھی کیا جائے، محبت کا جو برتاؤ ہے ظاہری طور پر وہ بھی رکھا جائے، اخلاقی لحاظ سے عمدگی سے پیش آیا جائے، اور پھر مسلمان کی جو بہت بڑی ذمہ داری جسے آج ہم تقریباً فراموش کر چکے ہیں، وہ ذمہ داری تبھی ادا ہو سکتی ہے جب ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف مجرمانہ ریکارڈ کے حامل نہیں ہیں، مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کے دینی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا، انہیں مسلمان کرنے اور اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرنا، یہ میرا اور آپ کا سب کا فرض ہے۔ اور یہ فریضہ تب ادا ہو سکتا ہے جب ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اگر تعلق ہی نہیں ہوگا تو یہ فریضہ کون ادا کرے گا؟ اس فریضے کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ دین اسلام جسے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، جو اللہ کا آخری سچا دین ہے اور جو حکم الہی کے مطابق پورے ادیان پر غالب آ کے رہے گا، یہ تبھی ہوگا جب ہم غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیسے پہنچایا؟ عیسائیوں اور یہودیوں کی بات تو بعد میں ہوگی، مشرکین مکہ، فتح مکہ کا تو ہم سنتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے جب حضور ہجرت فرما کر مکہ تشریف لائے ہیں، مدینہ تشریف لائے ہیں مکہ سے، مکہ میں قحط سالی کی کیفیت پیدا ہوگی، بارشیں رک گئیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال پیش آئی۔
ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ حضور کے پاس چل کر مدینہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صلہ رحمی کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرو، میں اسی صلہ رحمی کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگے ہماری قحط سالی ختم ہو جائے۔ اندازہ تو کیجئے کہ اللہ کے رسول کی کیا شان ہے، کیا عزت ہے کہ وہ اہل مکہ جو مکہ میں رہنے کی اجازت دینے پہ آمادہ نہیں تھے، رات کی تاریکی میں حضور وہاں سے نکل کر آئے ہیں، لیکن خود وہی ان کا سردار ابو سفیان مدینے آ کر دعا کی التجا کر رہا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں میں دعا نہیں کرتا، جاؤ چلے جاؤ مرو بھوک سے، تم نے میرے بلال کے ساتھ یہ کیا، تم نے میرے جو ہے وہ فلاں صحابی کے ساتھ یہ کیا، تم نے سمیہ کے ساتھ، تم نے یاسر کے ساتھ، تم نے عمار کے ساتھ، تم نے صہیب کے ساتھ، تم نے جو ہے وہ فلاں صحابی کے ساتھ یہ زیادتیاں کی، خود میرے ساتھ تم نے کون سی کسر چھوڑی؟ میرے بھائیوں یہ تانے دینا یہ رحمت للعالمین کا کام نہیں ہے۔ دشمن ارے وہ تو مشرک تھے، وہ تو کافر تھے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے میرے بھائیوں، لیکن ربیع الاول میں اللہ نے جو رحمت للعالمین جو نعمت عظمی ہمیں عطا کی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ہم کم ہمت ہیں، ہم کم ظرف ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں اللہ نے ہمیں ربیع الاول میں دیا کیا۔ حضور تو مشرک آیا ہے، کافر آیا ہے، شدید ظلم و ستم کرنے والا آیا ہے، دعا کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی التجا کو بھی قبول فرمایا، حضور نے اس کی دعا کی درخواست کو بھی واپس نہیں لوٹایا، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اور اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ ثمامہ بن اثال، یہ یمامہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کا حاکم تھا، یہ مسلمان ہو گیا، اور جو مشرکین کے شام کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے، ہم سب جانتے ہیں مکہ کے اندر کوئی کھیتی آج بھی نہیں ہوتی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں صحرا میں، لیکن مکہ کے ارد گرد کہیں کوئی زراعت نہیں ہے، کہیں اناج نہیں اگتا ہے، کہیں غلہ نہیں اگتا ہے، ان کا غلہ شام سے آیا کرتا تھا۔ خود قرآن نے جناب ابراہیم کی یہ دعا ذکر کی ہے، جب جناب اسماعیل کو چھوڑنے لگے، مولا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مولا میں اپنے ننھے اسماعیل کو، میں مادر اسماعیل کو، میں اپنی ہاجرہ کو مولا وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا ہے، یا اللہ اب تیرے حوالے۔ مکہ والوں کا راشن غلہ شام سے آتا ہے، شام کے راستے میں یمامہ کا جو قبیلہ ہے اور علاقہ ہے وہ آتا ہے، وہاں سے گزرے بغیر نہ شام سے گندم اناج مکہ آ سکتا ہے، نہ مکہ سے ایک پائی کی چیز بھی شام پہنچ سکتی ہے۔ یہ ان کی تجارتی شاہراہ کا سمجھ لیجئے ایک بڑا اہم مرکز تھا۔ وہاں کا سردار مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، بعض روایات میں ہے اور بعض میں کہ اس نے عملاً کفار کی کمک اور رسد بند کر دی، ان کا شام سے اناج کا آنے جانے کا سلسلہ روک دیا، منع کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نہیں کرو گے تمہارا اناج کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کیا فوجیں بھیج دی کہ جاؤ بالکل ان کا اناج بند کر دو، ان کی رسد بند کر دی جائے، انہیں بھوکوں مار دیا جائے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مشرکین کا پیغام آیا، کفار مکہ کا پیغام آیا ہے کہ ثمامہ آپ کا غلام ہے، اسے کہہ دیجئے ہماری گندم تو نہ رکھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حضور نے ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ خبردار اہل مکہ کا غلہ نہ روکا جائے، اہل مکہ کا اناج نہ روکا جائے۔ یہ وہ اہل مکہ ہیں جنہوں نے 3 سال رسول اللہ کو شعب ابی طالب میں محصور کر کے رکھا تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں 3 سال ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، فرمایا جانوروں کی کھال کہیں گری ہوئی ملتی، صاف کر کے پانی میں ابال کے وہ کھاتے تھے۔ اہل مکہ قیمتاً بھی بنو ہاشم کو گندم، غلہ، اناج اور کھانے کی چیزیں دینے پہ آمادہ نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، رحمت للعالمین کا اسوہ یہ ہے کہ دشمن کے کردار اور اس کی غلطیوں کی فہرست بنا کے اس کی تسبیح نہیں پڑھی جاتی ہے۔ جب دشمن بھی محتاج ہو، رحمت للعالمین کا اسوہ ہے، اسے معاف کر دیا جاتا ہے، وہ مشرک بھی ہو، وہ کافر بھی ہو، وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، جب وہ مجبور ہے، رحمت للعالمین کا اسوہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا۔ حضور نے حضرت ثمامہ کو پیغام بھیجا کہ خبردار ان کے اناج کی بندش ختم کی جائے، ان کے اناج کو ہرگز روکا نہ جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا مشرک، یہ فتح مکہ سے پہلے کی باتیں، ابھی جنگیں ہو رہی ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، احزاب ہے، اور اسی اسنا کے دوران، اسی اسنا میں جب یہ واقعات پیش آتے ہیں، اللہ کے رسول کی رحمت ان کی گندم روکنا پھر بھی گوارا نہیں۔ یہ آپ کا مشرکین کے ساتھ سلوک تھا۔
عیسائیوں اور یہودیوں کو ہمارے دین نے کہا ہی اہل کتاب ہے، ان کی کیٹیگری، ان کا درجہ عام غیر مسلموں سے ہمارے دین کی نگاہ میں بہتر ہے۔ ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ۔ یہ موقع چونکہ موضوع وہ نہیں ہے، اس کی تفصیلات یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں، صرف اشارت کہ نکاح کی اجازت دی گئی۔ غیر مسلم جو مشرک ہے، جو بت پرست ہے، اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں، لیکن اہل کتاب خاتون کے ساتھ مسلمان مرد کو شرائط اور حدود و قیود، قواعد و ضوابط کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی۔ غیر مسلم بت پرست ہے، اس کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اہل کتاب ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، اس کے ذبح کیے ہوئے جانور کو شرائط کے ساتھ، حدود و قیود کے ساتھ مسلمان کے لیے جائز قرار دیا اور اسے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دین غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی ہمیں تلقین کرتا۔ بنو نجران عربوں کے، عیسائیوں کا بہت بڑا قبیلہ ہے، ان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن، بہت بڑا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات اسی موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ جب وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے دین کے مطابق، ان کی تعلیمات اور عقائد کے مطابق مسجد نبوی کے اندر انہیں عبادت کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ امت کو آپ سکھا رہے ہیں کہ مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ وہ غیر مسلم جو جنگ نہیں کرتے ہیں، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شریک نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہمارا دین منع نہیں کرتا۔ کتنا حسن سلوک! اللہ کے رسول غیر مسلموں سے تحائف قبول بھی کرتے، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، لباس کی چیزیں